دنیا عموماً ایران کو پابندیوں، کشیدگی اور خبروں کے زاویے سے دیکھتی ہے، لیکن اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ایران خاموشی کے ساتھ اپنی جغرافیائی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا تجارتی نظام تشکیل دے رہا ہے جو 2030 کے بعد عالمی طاقت کے توازن کو بتدریج تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ کوئی خفیہ منصوبہ نہیں، بلکہ ایک واضح اور دستاویزی حکمت عملی ہے جس کا مقصد ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کو آپس میں مضبوط طور پر جوڑنا ہے۔ ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کا محل وقوع ہے۔ اگر نقشہ دیکھا جائے تو ایران ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں سے مشرق اور مغرب دونوں کو بآسانی ملایا جا سکتا ہے۔ اسی جغرافیائی برتری کو سامنے رکھتے ہوئے ایران اپنے ریلوے نظام کو تیزی سے وسعت دے رہا ہے۔ سرکاری منصوبوں کے مطابق ہزاروں کلومیٹر طویل ریلوے لائنز تعمیر کی جا رہی ہیں جو وسطی ایشیا سے ترکی اور پھر یورپ تک رسائی فراہم کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں تجارت کا بڑا حصہ سمندری راستوں کی بجائے زمینی راستوں سے منتقل ہوگا، جو نہ صرف تیز ہوگا بلکہ زیادہ مؤثر کنٹرول بھی فراہم کرے گا۔ چبہار پورٹ اس حکمت عملی کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ بندرگاہ ایران کے لیے غیر معمول اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ براہ راست بحیرہ عرب تک رسائی دیتی ہے اور ابنائے ہرمز پر انحصار کم کرتی ہے۔ اس کے ذریعے ایران ایک متبادل تجارتی راستہ پیش کر رہا ہے جو خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایران مختلف علاقائی راہداری منصوبوں پر بھی کام کر رہا ہے، جن میں ایک انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کیریڈور۔ یہ راہداری بھارت سے شروع ہو کر ایران کے راستے روس اور یورپ تک جاتی ہے۔ اس کا مقصد روایتی سمندری راستوں کے مقابلے میں کم وقت اور کم لاگت میں تجارت کو ممکن بنانا ہے۔ اگر منصوبہ مکمل طور پر فعال ہو جاتا ہے تو عالمی تجارت کے بہاؤ میں واضح تبدیلی آ سکتی ہے۔ توانائی کے شعبے میں بھی ایران اپنی حکمت عملی کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ تیل اور گیس کے وسیع ذخائر کے ساتھ ساتھ ان وسائل کی ترسیل کے لیے بھی پائپ لائنز، ریلوے اور بندرگاہوں کا مربوط نظام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ جب کسی ملک کے پاس وسائل کے ساتھ ان کی نقل و حمل کا مکمل کنٹرول بھی ہو تو اس کی عالمی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ مستقبل کی طرف دیکھا جائے تو 2030 کے بعد دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو سکتی ہے جہاں تجارت صرف سمندروں تک محدود نہیں رہے گی۔ زمینی راہداریوں، ریلوے نیٹ ورکس اور علاقائی روابط کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایران اس تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہا ہے۔ یہ طریقہ براہ راست تصادم کی بجائے معاشی اثر و رسوخ کو بڑھانے پر مرکوز ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو ممالک تجارتی راستوں پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں وہی دیرپا عالمی اثر قائم کرتے ہیں۔ اس تمام عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شور شرابے کے بغیر آگے بڑھ رہا ہے۔ نہ کوئی نمایاں اعلان، نہ کوئی غیر معمولی مہم، بلکہ خاموشی سے جاری ترقی اور منصوبہ بندی۔ یہی انداز مستقبل میں بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنے والے وقت میں طاقت کا اصل معیار صرف ہتھیار نہیں، بلکہ رسد، روابط اور تجارتی راستوں پر کنٹرول ہوگا۔ ایران اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ اگر یہ منصوبے کامیابی سے مکمل ہو جاتے ہیں تو ایران ایک اہم علاقائی ملک سے بڑھ کر ایک مرکزی تجارتی مرکز بن سکتا ہے، جہاں سے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کا بڑا حصہ گزرے گا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔